اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اشروں میں تقسیم فرمایا، رحمت، برکت، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی۔ تو 2 اشرا گزر چکے، اب آج سے رمضان المبارک کا آخر اشرا شروع ہوگا، ٹھیک ہے، جہنم سے بری فرمائے گا، ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بری فرمائے گا ان اشروں میں۔ جی دیکھو، سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آخر جو اشرا ہے اس میں اللہ نے بہت اہم رکھا، اس میں اعتکاف بھی ہے، اور اللہ نے 5 راتیں رکھی ہے شب قدر کی، اور شب قدر کی ایسی بابرکت راتیں ہیں، اللہ اکبر۔ پہلے تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اعتکاف ہے کیا۔ یہ اعتکاف جو رمضان المبارک کا جو اعتکاف ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب ہے کہ پورے اس مسجد کے اندر جتنے مصلیان ہیں سب کے اوپر پورے کا کوئی ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو پورے بری الذمہ ہے، سب گناہوں سے بری ہے۔ اگر کوئی بھی مسجد کے اندر جماعت کی نماز ہوتی ہے اور اس کے اندر اعتکاف میں کوئی شخص نہیں بیٹھتا ہے تو سارے کے سارے مصلی اس مسجد میں نماز پڑھنے والے گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے یہ فرض علی سنت ہے، یعنی کسی ایک آدمی بیٹھ گیا تو سب کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت اتنی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سنت کا یہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 300 شہیدوں کا جو اللہ کے راستے میں اپنے گردنوں کو کٹا کر شہید ہو گئے، اور شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے نا۔ تو اسی طرح آپ سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو مقام رکھا ہے اس کی فضیلت میں 300 شہیدوں کا ثواب اس کو نامہ اعمال میں لکھا جائے گا 10 دن کا اعتکاف کرنے والے۔ دوسری حدیث میں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس سے 2 حج مقبول اور 2 عمرہ مقبول کا ثواب لکھا جائے گا۔ جتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، عمرہ قبول ہوا، گارنٹی نہیں سر، مگر اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے حج مقبول اور حج مقبول عمرہ اس کا ثواب 2 کا لکھا جائے گا۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والا اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل ہوں گی، جس ایک خندق کی لمبائی مسافت ہوگی، دوری بتایا جاتا ہے 500 برس کا، ایک خندق کا دوسرے خندق کی دوری ہوگی 500 برس، تو 3 خندقیں حائل ہوں گی اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کے لیے اور جہنم کی دوری۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ نے اس کی رکھی۔ اعتکاف معتکف 1 دن کا بھی، اس میں 3 اعتکاف ہوتے ہیں، نفلی اعتکاف ہوتا ہے، واجبانہ اعتکاف ہوتا ہے، ایک واجب اور ایک سنت تو رمضان المبارک کا رکھا جاتا ہے، اور واجب ہوتے ہیں، واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جو آپ نے منت مان لی کہ میرا یہ کام اللہ کروا دے تو میں 10 دن کا یا 2 دن کا یا 3 دن کا یا 1 دن کا میں اعتکاف کروں گا، تو وہ آپ پر واجب ہے، آپ کا کام ہوتا ہے اس کو رکھنا واجب ہو جائے گا۔ اور نفل ہے کہ آپ 1 گھنٹے کا بھی مسجد کے اندر داخل ہوا اور آپ نے نیت کر لی اعتکاف کی تو 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا اس سب کا ثواب آپ کو ملی، نفلی اعتکاف۔ اور نفلی اعتکاف کی نیت کر کے جو مسجد کے اندر گیا، بتایا کہ جب تک مسجد کے اندر رہو گے اعتکاف کی نیت سے آپ کو اللہ پاک آپ کے ہر سانس کے عوض میں نیکیاں عطا فرمائے گا، جب تک کہ آپ باہر نہیں نکل جاؤ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے، جب تک آپ بیٹھے رہو گے اور آپ کو اللہ پاک ہر سانس کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اس لیے مسجد کے اندر جب داخل ہو تو ضروری ہے کہ ہم اعتکاف کر لیں، چاہے وہ اور بغیر اعتکاف کی نیت سے
مسجد کے اندر کھانا پینا سب حرام ہے، سونا بیٹھنا ہے، یہ سب کا ہے حرام ہے مسجد کے اندر. اس لیے اعتکاف کی نیت کر کے ہی مسجد کے اندر جائے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر عشرہ میں 5 راتیں رکھی ہیں شب قدر کی، اور اس شب قدر کی فضیلت اتنی ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا انا انزلنا، پوری سورہ قدر ہے، سورہ قدر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ پوری صورتیں ہیں اسی شب قدر کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 راتیں عنایت کی، ان میں سے پہلی رات جو آ رہی ہے آج کی ہے، آج پہلے شب قدر کی رات آج پہلی ہے. اس 5 راتیں جیسے 21ویں شب، 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہیں شب قدر کی. اس میں آج ان میں سے 5 میں سے پہلی رات جو آئی ہے 21ویں شب آج شروع ہوئی. اس لیے اس رات کو اہمیت سمجھتے ہوئے پوری رات شب بیداری کرے. شب بیداری کا مطلب ہے کہ آپ ہے نا لہو و لعب، ادھر ادھر خرافات سب چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت، ریاضت، تلاوت، ذکر و اذکار اس میں لگنا ہے اور رونا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ آخر عشرہ مولا گزر رہا ہے، آ گیا ہے، اور اس ہم جہنم سے ہمیں آزاد فرما. اپنے لیے، اپنے احباب و مخلصین محبین کے لیے، سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ عشرہ اس میں سے شب قدر کی پہلی رات آج ہے، پہلا ان میں سے 5 شب میں سے پہلی شب آج شب قدر کی رات ہے. آپ تمام بھائیوں سے مؤدبانہ میں اپیل کرتا ہوں کہ آج کی بابرکت راتوں کو کھوئے نہیں، بلکہ یہ 5 راتیں جو آ رہی ہیں یہ 5 راتوں مکمل شب بیداری کرے. اور شب بیداری کا مطلب نہیں کہ بس جگہ ہوئے گانا سن لیا، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، یہ شب بیداری میں نہیں. ایسا چاہتے ہو آپ سو جائیں. شب بیداری کا مطلب کہ غفلت نہ برتے، 1 ساعت بھی غفلت نہ برتے، بالکل ذکر و اذکار، تلاوت اور اللہ کی بارگاہ میں رونے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ 5 راتیں آ گئی، ہر رات کو پورا مکمل کریں. الحمدللہ جو ہمارے آج ہمارے بھی قرآن مقدس جو چل رہا ہے تراویح کی، الحمدللہ جو پڑھ رہے ہیں اللہ اس کی تلاوت، اس کے تراویح کو قبول فرمائے. جو نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ مولا اس کو آنے والی سال عطا فرما. اور ہماری بھی انشاءاللہ یہ 26ویں شب کو قرآن مقدس پورا ہوگا. تمامی حضرات سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ دعا میں حاضر ہوں اور ثواب دارین حاصل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.